جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں اربلسٹ احسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلنگ ہربز۔ ناظرین، ہیلنگ ہربز میں آج ایک نئی ہرب کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج جس چیز کے اوپر بات کریں گے اس کو کوکنار کہتے ہیں۔ کوکنار جو ہے یہ بڑی ہی کارآمد اور بڑی ہی بڑے عرصے سے استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے، اور ہزاروں سالوں سے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی جب پاکستان کے اندر آئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ اس چیز سے کمائے، کوکنار سے کمائے، اور وہ اس کو ایلوپیتھک ادویات میں جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ تو ناظرین، اس کے فوائد کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تو دردوں کے لیے بہترین قسم کی جو ہے دوا بنتی ہے اس سے، کوکنار سے۔ اس سے میں الفاظ وہ استعمال کروں گا کہ میرے جو ہے وہ اس میں سب کے لیے آسانی سے اس کو سمجھ بھی سکیں۔ تو اس کو شمع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے نکلنے والی چیز کو۔ اس کے جو بیج ہیں ان کو پوپی سیڈ بولا جاتا ہے۔ پوپی سیڈ جو ہے ویسے تو عام طور پہ کافی ملکوں میں یہ بین آئٹم ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں چونکہ یہ بین نہیں ہے، افغانستان میں کاشت ہوتی ہے اور پاکستان میں آ کے اس کا جو بیج ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ اس کے جو ڈوڈے ہیں، ڈوڈے بھی عموماً کچھ لوگ جو ہے گھروں میں بھی اس کو اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ کاشت کر لیتے ہیں اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے ہر حصے کے الگ الگ فائدے ہیں۔ اس کے جو ڈوڈا ہے، ڈوڈے کے الگ فائدے ہیں جن کو پوسٹ بولا جاتا ہے، پوسٹ کوکنار بولا جاتا ہے۔ کوکنار کے الگ فائدے ہیں جو کہ دردوں کے لیے، اس کے علاوہ امساک کے لیے اور مطلب کافی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خصوصی طور پہ دردوں کے لیے اس کا تریاق بنتا ہے۔ درد گردہ، درد معدہ، درد جگر یا جسم کے اندر کسی قسم کا بھی درد ہے تو یہ اس کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے فوری الاثر ہے، فوری کام کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی چوٹ لگ جائے، تو ایک گولی آپ اس کو استعمال کروا دیں تو ایک گولی سے ہی پورا جسم جو ہے درد سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میرے ساتھ آئیں، میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو اس کی پہچان بھی کرواتا ہوں اور اس کے مزید فائدے کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے کوکنار کا پلانٹ، کوکنار کا پودا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خشخاش کا پودا۔ تو خشخاش جو ہے اسی ڈوڈے کے اندر خشخاش پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو اگر ڈوڈے کو ہم کٹ لگائیں سائڈوں کے اوپر بلیڈ کے ساتھ تو اسی سے پھر شمع نکلتی ہے۔ اور اگر ناموں کی بات کریں تو اردو میں پوست خشخاش، ڈوڈے، کوکنار پوست جو ہے اس کو زیادہ تر بولا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو پوپی کیپسول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فارسی میں اس کو کوکنار کوزا خشخاش، پوست خشخاش اور پوپی ہیڈز بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں روس الخشخاش، لاطینی میں پاپایا ویرس کمیب شولی، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پیدائش کی بات کریں تو پورے ایشیا میں اور ایشیائی کوچک، ایران، چین، ہندوستان، صوبہ بہار، بنارس، وسطی و مغربی ہند اور راجپوتانہ، اس کے جو حصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوکنار کے جو پودا ہے، اس کے پھل، پھول، پھل کا رس اور تخم جو ہیں اس کے بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ یہ جو ہے مطلب ایک ثمر یعنی کہ پوست کا ڈوڈا جو ہے گول یا بیز بھی ہوتا ہے، مطلب انڈے کی طرح بھی ہوتا ہے اور گول بھی ہوتا ہے، دونوں طرح میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ویسے کافی زیادہ اقسام ہیں، تقریباً کم و بیش 70 کے قریب اس کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور تقریباً 4-5 قسمیں جو ہیں بالکل جو ہے وہ عام قسمیں ہیں جو کہ عام طور پہ پائی جاتی ہیں۔ باقی بھی مختلف جگہوں پہ اس کے خود رو بھی اگتے ہیں اور اگایا بھی جاتا ہے۔ رنگت اس کی جو ہے وہ مطلب جو دودھ نکلتا ہے اندر سے زردی مائل بھوری رنگت کا ہوتا ہے، چاکلیٹی کلر میں، اور اس کے علاوہ مطلب ڈوڈے کے اوپر بھی اسی طرح مطلب داریں ہلکی ہلکی ہوتی ہیں۔ ڈوڈی جو لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کھانے ہوتے ہیں جن کی دیواریں نہایت نازک اور باریک ہوتی ہیں۔ ان میں بہت چھوٹے سفید قدرے بھورے یا سیاہ رنگ کے جو ہے بیج پائے جاتے ہیں جن کو خشخاش بولا جاتا ہے۔ خشخاش جو عام بازار میں پائی جاتی ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا پودا تقریباً 2 یا 3 فٹ تک بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑے پودے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اس کا تنا جو ہے ساکھ نرم ہوتی ہے اور ایک ڈنڈی پر عموماً ایک ہی پھول لگتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک ڈنڈی پہ 2 بھی لگ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایک ہی لگتا ہے، جو مختلف رنگوں کا یعنی سفید،
سرخ، ارغوانی، زرد، نیلا ہوتا ہے. مطلب یہ جس طرح قسمیں ہیں الگ الگ قسموں میں اس کے پھولوں کے رنگ بھی جدا جدا ہیں. پھول جب گر جاتا ہے تو پوست یہ جو نظر آ رہا ہے یہ نمودار ہوتا ہے. جب پھل پختہ ہو جاتا ہے تو پتیاں خود بخود جھڑ جاتی ہیں. کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ پوست میں افیون کی جو ہے وہ خفیف سی مقدار پائی جاتی ہے. اس کے بیجوں یعنی خشخاص میں سے جو ہے وہ تیل بھی نکالا جاتا ہے جس کے اندر روغنی مادہ، نمی، اس کے علاوہ سفیدی، قابل حل جو ہے وہ نشاستہ کے اجزاء اور شکر اور چوبی ریشہ اور قابل حل معدنی اجزاء اور ریت کا کچھ تناسب اور نائٹروجن کا مادہ اور سفید بیضہ والی نائٹروجن پائی جاتی ہے. اقسام کی بات کریں تو ویسے تو 60-70 اقسام ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 120 کے قریب جو ہے اس کی قسمیں ہیں، مگر 5 قسمیں جو ہیں زیادہ تر اس کی مشہور ہیں. پوست بستانی جس کے بیج اکثر سفید ہوتے ہیں، پوست بری جس کے بیج اکثر سیاہ ہوتے ہیں، پوست زبدی جو مکھن کی طرح سفید اور ہلکا ہوتا ہے اور یہ زہریلی قسم ہے، پوست منشوری جس کے پھول کی پنکھڑیاں جلد گر جاتی ہیں، پوست مکرن یا بحری. تاریخ کوکنار اور خشخاص کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو قدیم یونانی جو طبیب ہیں ان سے بخوبی آگاہ تھے. یونانی شاعر ہومر نے بھی اس کا ذکر اپنی نظم میں کیا ہے. بکرات اور تھیوفراسٹس نے اسے جو ہے خواب آور جو ہے وہ بیان کیا ہے. 3 صدی قبل از مسیح میں افیون کی دریافت نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا. رومی حکیم پلائنی نے افیون کی طبی تاثیر کا خصوصیات سے حوالہ دیا اور ویسکوریدوس نے بھی افیون کی تیاری اور ساخت کی ترکیب میں لکھا. قدیم سنسکرت کا کوئی نام جو ہے مطلب نہیں ملتا ہے. ابو الفضل نے پوست کی کاشت کا حوالہ دیا اور لکھا ہے کہ مالوے کی افیون بہترین ہوتی ہے. مالوہ جو ہے ہندوستان کا جو ہے یہ ایریا ہے. 1757 میں مارکہ پلاسی کے بعد جب انگریزوں کا ہندوستان میں عمل دخل ہوا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئی تو ایک طرف انہوں نے پرتگالوں سے جو ہے وہ افیون کی تجارت چھین لی اور دوسری طرف پوست کی کاشت پر اپنی نگرانی قائم کر دی، جس کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک قائم ہے. اور اب یہ محکمہ جو ہے محکمہ آبکاری جو ہے محکمہ آب پاشی جو ہے اس کے جو ہے وہ سپرد ہے. خشخاص کے حسب ذیل جو ہے حصے جو ہے مطلب ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈوڈا ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں اور مطلب اس کے یہ اندر سے خشخاص جو ہے وہ نکلتی ہے یا اس کا جو دودھ ہے اس کو بطور جو ہے افیون استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آگے اگر ہم اس کی تاریخ کے اوپر جائیں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. ابھی ہم اس کے فوائد بیان کرتے ہیں. امراض دماغ کے اوپر جو ہے اس کے فوائد جو ہیں درد سار اور بے خوابی کے واسطے اس کو پانی سے پیس کر لیپ کرنا جو ہے فائدہ دیتا ہے. بطور خوردنی اس کا شربت بھی مفید ہے. اسے جوش دے کر نطور کرنا بھی نافع ہے. ہمارے امراض چشم میں بھی یہ بڑا زبردست فائدہ کرتی ہے. خشخاص، سیاہ کا پوست، امرا تخم حلبہ جو ہے گلاب پکا کر دردناک جو ہے آنکھ پر باندھنے سے درد میں جو ہے وہ آرام آ جاتا ہے. امراض گوش، درد گوش کے واسطے اس کو جوش دے کر قطور کرنا جو ہے وہ فائدہ کرتا ہے. امراض بینی مطلب نظر کا جو مسئلہ ہے، نزلہ یا گرم اور رقیق جو نزلہ ہے اس کو گاڑھا کرنے کے واسطے اس کا جو جوشاندہ ہے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے. امراض حلق کے لیے پختہ جو ہے وہ ڈوڈے لے کر ان کو جو ہے جوش دے کر ان سے غرارے کرنے سے جو ہے وہ گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. امراض سینہ کے لیے یہ بلغم کی رقیق جو رطوبت ہے اس کو گاڑھی کرتی ہے اور اس میں خشکی جو ہے بڑی کافی حد تک جو ہے پائی جاتی ہے. کھانسی میں مفید ہے. پوست خشخاص 1 عدد نمک جو ہے یہ 2 ماشہ جوش دے کر پینے سے نزلی کھانسی جو ہے یہ فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے. امراض معدہ کے لیے اس کے استعمال سے معدے کی جو زائد رطوباتیں ہیں یہ خشک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ امراض اعضائے بول کے لیے بھی مثانہ کی سوزش میں اس کا نکوع جو ہے یا شربت جو ہے بہت زیادہ بہترین مفید خیال کیا جاتا ہے. امراض مخصوصہ اور مردانہ میں ورم اور درد خصیہ کے لیے اس کو جوش دے کر ٹکور کرنے سے اور خصیوں پر باندھنے سے ورم جو ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور درد کو تسکین ہوتی ہے. معتدل مقدار میں اس کا استعمال امساک پیدا کرتا ہے. امراض مفاصل کے لیے مطلب جن کو درد ہے، مفاصل کے جن کو درد ہوتا ہے، یہ جوڑوں میں عموماً زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو جوش دے کر ٹکور کرنے اور باندھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کا پینا بھی نہایت ہی مفید ہے. اس کے علاوہ مطلب اگر کوئی چیز زہریلی کاٹ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی خشخاص جو ہے ایک یہ اور مرچ سیاہ جو ہے ساتھ جوش دے کر پلانے سے
آرام آ جاتا ہے۔ اور عام میں ورموں میں بھی اس کا جو ہے لیپ کرنے سے بہت جلد نفع ہوتا ہے، اور ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے یہ بہترین سمجھی جاتی ہے۔ کوکنار جو ہے اس کے مضرات بھی ہیں، جہاں پہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں وہاں پہ اس کے جو ہے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو بطور نشہ آور استعمال کرتے ہیں، جس کی جو ہے کثرت سے استعمال کرتے رہنے سے وہ ہر وقت نشے میں مگن رہتے ہیں، اور غنودگی جو ہے وہ طاری رہتی ہے، کاروبار کرنے کو ان کا جو ہے وہ دل نہیں کرتا، مطلب بھوک کم ہو جاتی ہے، پیاس جو ہے ان کی بڑھ جاتی ہے، ناک اور منہ ان کا خوش رہتا ہے، قبض کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، ہضم میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے، ابتدا میں جسم لاغر ہو جاتا ہے، بعض آدمی موٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن موٹائی جو ہے یہ صحت مند موٹا نہیں ہوتا، اس لیے اعصاب و عضلات جو ہیں اس سے جو ہے وہ متورم بھی ہو سکتے ہیں۔ پوست کے استعمال کو ترک کر دیں، علاج اس کا یہ ہے، یا رفتہ رفتہ کم کرتے جائیں، اور جو مشک اور عنبر ہے وہ استعمال کروائیں، اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مزید جو استعمال ہیں، اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ کشتہ جات میں بھی اس کو لیکن ہم اس کے جو ہے اوپر کشتہ جات کے اوپر جو ہے بعد میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال جو ہے اس کا جو ہے ایک اور نقصان، سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو خلات ہیں، چاروں خلطیں جو ہیں سودا، صفرا اور بلغم اور خون کے اندر، یہ سدے پیدا کر دیتی ہے، اور سدے پیدا کرنے کی وجہ سے چاروں خلطوں کے متفن ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اعضاء جو ہے وہ متورم ہو سکتا ہے، سوزشناک ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے سمجھیں کہ نہ ٹھیک ہونے والی بات ہے، اور ایسی بیماری پیدا ہوگی اس سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اندر جو ہے حرارت پیدا کی جائے، مشک، عنبر، جند بدستر جو ہے یہ استعمال کروایا جائے، گرم تر اور تر گرم غذا جو ہے وہ استعمال کروائی جائے، اس سے جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو نقصان کم جیسے ہی ہوگا، مطلب اگر خلطیں کھل جاتی ہیں، چنا مکی کوشش کریں کہ چنا مکی جو ہے وہ پلائیں، چنا مکی زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں، چنا مکی کا قہوہ پلائیں، اس سے سدے بھی کھل جائیں گے، قبض بھی کھل جائے گی، کیونکہ قبض اس سے شدید پیدا جو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام کے لیے دماغ کو جو ہے وہ ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دردوں کے لیے نسخہ ہے، اس میں آپ نے شمع لینی ہے، تقریباً 1 مشا کے قریب آپ نے شمع لینی ہے، اور آپ نے گوند کندر لینا ہے، یا گوند کندر لے لیں یا لبان لے لیں۔ لبان کوڑیا اگر اصل مل جائے تو سب سے بہتر ہے، لبان کوڑیا لے لیں، اور اس کے علاوہ اگر لبان کوڑیا نہ ملے تو پھر اس کی جگہ پہ آپ گوند کندر بھی لے سکتے ہیں۔ شمع 1 گرام، گوند کندر جو ہے یہ 1 تولہ، اور چینی جو ہے یہ 1 تولہ۔ ان کو آپ اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کو شدھ کر لیں، شمع کو شدھ کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے آگ کے اوپر شدھ کریں، اور شدھ کرنے کے بعد اس میں آپ لبان کوڑیے کے اندر جو ہے پیس کر مکس کر لیں، چینی بھی ساتھ ملا لیں۔ اس کی جو گولیاں ہیں بقدر نفود جنگلی بیل کے برابر جو ہے اس کی گولیاں بنا لیں، اور یہ گولیاں جو ہیں یہ درد کا تریاق ہیں۔ درد خواہ جسم کے جس حصے میں بھی ہو، آپ کو جگر کا درد ہو، معدے کا درد ہو، پیٹ کا درد ہو، ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اعصابی درد ہو، یا کسی قسم کا بھی درد ہو، یہ آنن فنن چند منٹوں میں یہ درد کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور روتا ہوا جو مریض ہے وہ ہنسا دیتی ہے۔ یہ مارفین جو ہے، مارفین کا یہ بدل ہے، اور بہترین بدل ہے، اتنا مطلب اس میں اجزاء ہیں اس کے کہ یہ اینٹی جو ہے وہ پین کلر ہے، اور پین کلر اور بہترین پین کلر ہے۔ تو اس کے علاوہ سوزاک کے لیے بھی نسخہ بڑا بہترین کام کرے گا۔ اس کے علاوہ سوزاک کے علاوہ جو ہے یہ اور کافی مرضوں کے اوپر کام کرے گا، آگے جو ہے رطوبتی امراض جتنے بھی ہیں ان کے اوپر یہ کام کرے گا، اور بہترین کام کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے دوست جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔